شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مجھ سے قبل آپ میرے اندوختہ سرمایہ ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ تعالیٰ کا پرمغز مدلل اور مبرہن بیان سماعت فرما رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان کفایت کرتا ہے، ہم بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ آپ فرمائیے، آپ کی توجہ ہے جی؟ یہ محتم بشان پروگرام جو فلسفہ شہادت کے نام سے موسوم ہے، سب سے پہلے میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ فلسفہ شہادت یہ کیا ہے؟ نہ تو اسلام میں فلسفہ کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی اسلام تو سادہ سا دین ہے نا، فلسفیانہ باتیں اسلام میں نہیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا کیا فلسفہ، عثمان کا کیا فلسفہ، علی کا کیا فلسفہ، یہ فلسفوں کے پیچھے ہم پڑ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت برحق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر دنیا میں اہل حدیث نہ ہوتے تو کسی کو سیدنا حسین کی شہادت کا علم بھی نہ ہوتا۔ تو میرے خیال کو میری ایک ناقص رائے ہے، میں حدیث کا ادنا طالب علم ہوں، کہ بے شک بزرگوں نے یہ نام رکھا، جو عظمتوں والے لوگ تھے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، مگر اس نام کو بدل دیا جائے، کوئی اور مناسب نام رکھ دیا جائے تو شاید بہتر ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ رات کو ہم بہاول پور میں تھے، بھائی عمران حفظہ اللہ ان کے ساتھ، تو وہاں کچھ
چند گزارشات میں نے اصحاب کے حوالے سے پیش کی تھی. یہ بیان بھی اسی بیان کا ایک تتمہ یا ضمیمہ ہوگا. پہلی بات تو یہ عرض کرتا چلوں، آپ اپنے آپ کو اس حوالے سے کلیئر کریں، جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت ہم بیان کرتے ہیں، ان کے لیے صحابہ کی عظمت کا مسئلہ نہیں. ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبت اور آپ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بیان کریں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. حتیٰ کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اگر ماتم بھی کریں تو وہ خوش نہیں ہوں گے. سمجھ تو نہیں آئی بات؟ اگر ہم پیٹنا بھی شروع کر دیں، ماتم گری کریں، تو کیا خیال ہے وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم سے خوش نہیں ہوں گے. بات سمجھنی چاہیے. ان کے لیے مسئلہ جو ہے وہ اسلام کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دین محمد مٹ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں کے پاس قرآن نہ رہے، مسلمانوں کے پاس حدیثیں نہ رہیں، مسلمانوں کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنتے نہ رہیں. ان میں بہرہ روی آئے، ان میں آوارگی آئے، یہ گمراہی میں چلے جائیں، اسلام کو سلام کہہ دیں اور دین سے نکل جائیں. یہ ان کی اصل کوشش ہے. تو اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کو منہدم کیا جائے، اسلام کو گرایا جائے. تو انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو گرانے کی کوشش کی سب سے پہلے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد کون ہے؟ بولیے، اسلام کی بنیاد کون ہے؟ صحابہ نہیں. صحابہ تو ہیں ہی ہیں نا. ان کے مد نظر وہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ابو بکر الصدیق چھین لیے جائیں، کہ مسلمان ان پر تبرہ کریں، ان کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں. اگر آپ تمام صحابہ کو نہ مانیں، وہ آپ سے پھر بھی خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ کے پاس صدیق ہیں تو، اگر صدیق نہیں تو پھر کوئی صحابی بھی آپ کے پاس نہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، سنن ترمذی میں آپ کا یہ فرمان صحیح سند سے منقول ہے، لا اظن احدا ينتقص ابا بکر و عمر یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نہیں خیال ابو بکر عمر کی تنقیص کرنے والے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے. ایک راستہ ہے جسے ابو بکر عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اس راستے پہ چلنا ضروری ہے. بھائی یہ چاہتے ہیں آپ صحابہ پر تبرہ کریں، انہیں گالیاں دیں، ان سے اعلان برات کریں، ان سے بیزار ہو جائیں، ان سے نفرت کا اظہار کریں، ان کے متعلق بغض کا اظہار کریں. یہ مطالبہ ہے ان کا. اگر آپ یہ مطالبہ ان کا پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ بالیقین ایسا نہیں کریں گے، اللہ ہم سچے دین پر مستقیم رکھے. تو جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ابو بکر سے بری ہو جائیں، ہم ان سے بری ہیں. ہم ان سے بری ہیں کہ نہیں؟ دشمنان صحابہ سے بری ہیں کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ناتا، کوئی واسطہ تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی ہمدردی خیرخواہی. ان کا اپنا دین اور ہمارا اپنا دین ہے. آپ اپنے دین کو سنبھالیں. آپ عظمتوں والے لوگ ہیں، جن کے پاس ابو بکر ہے ان کو کوئی رولا، کوئی مسئلہ،
جن کے پاس اصحاب محمد ہیں ان کو کوئی مسئلہ ستے خیرے ہیں. اللہ اکبر. بہانہ کیا بنایا بھائی؟ سیدنا صدیق سے آپ کا اختلاف کیا ہے؟ کوئی بندہ ہوتا ہے نا، دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دشمنی کی بنیاد بھائی اس نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا، ایسے ہے کہ نہیں؟ فلاں موقع سے مجھ پر مقدمہ کر دیا تھا. یہ کوئی بنیادیں ہوتی ہیں نا دشمنی کی، مخالفت کی. بھائی ابو بکر نے کیا کیا آپ کا؟ کوئی نقصان کیا؟ کوئی بگاڑا؟ بات تو کرو. کہتے ہیں کہ بی بی مقدمہ لے کر گئی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو خیبر میں جاگیر تھی اس میں مجھے حصہ دے، اور خلیفہ نے وہ جاگیر نہیں دی اور واپس کر دیا. اچھا جی، آپ کو بڑا دکھ ہوگا جی بی بی کا. آپ کا بیوی سے واسطہ بھی ہے کہ ویسے ہی آپ کوئی دکھ بھری داستان لوگوں کو سناتے ہیں؟ دوسری بات، بالفرض استغفر اللہ ثم استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ان کی بات مان بھی لیں کہ وہ جاگیر نہیں دی تو کیا یہ طوفان بدتمیزی جو مچاتے ہیں ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیا؟ یہ کون سا دین اور کون سی شرافت ہے؟ سمجھ تو نہیں آئی. اتنی سی بات تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں کہ آپ بابا کی وفات کے بعد کہ وہ جو خیبر کی جاگیر ہے اس میں مجھے حصہ دیا جائے. سلام کریں ابو بکر کی عظمت کو. وہ اختلافات کو بھی اللہ کی وحی سے حل کرتے تھے. اپنی بات نہیں کی، اپنا فیصلہ پیش نہیں کیا، رسول اللہ کی حدیث پیش کی. سیدہ فاطمہ کے بابا کا فرمان گرامی پیش کیا، لا نورث ما ترکنا صدقہ. ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا متروکہ مال صدقہ ہوتا ہے. تمام نبیوں کے لیے یہ اصول ہے. تمام نبیوں کے لیے، آدم سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا یہ اصول. نبی کا مال تقسیم وارثوں میں وہ تو راہ مولا جاتا ہے. چلیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق کھا گئے. بیٹی کو تو حق نہیں دیا. شوہر فوت ہو جائے، اولاد کا حق ہوتا ہے کہ نہیں میراث میں؟ اور بیوی کا تو بولتے نہیں، بیوی کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صدیق کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا انہوں نے نبی کی میراث سے کچھ دیا تھا؟ بولتے ہی نہیں جی. یا تو کہیں جی اپنی بیٹی کو دیا تو نبی کی بیٹی کو محروم کر دیا. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پھر کہتے ہیں کہ بی بی ناراض ہو گئی تھی، اور غصے میں آ گئی اور بات ہی نہیں کی اور سیدنا ابو بکر سے منہ ہی نہیں لگایا. استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ایک روایت پیش کرتے ہیں. میرے طالب علم بھائی بھی، علماء ساتھی بھی بیٹھے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سے کا ابو بکر صدیق سے ناراض ہونا اس مسئلہ میں قطعاً ثابت نہیں ہے. وہ جو بخاری کی روایت ہے نا، بخاری کی، وہ تو زہری کی مرسل ہے. وہ تو زہری کی اتنی بات ہے کہ وہ امام زہری کی مرسل روایت ہے. جنہوں نے سیدنا فاطمہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، ان کے متعلق کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی تھی؟ بات سمجھ آتی ہے؟ ہمارے علماء محدثین یہ کہتے ہیں، بخاری ہماری کتاب ہے، اس میں مذکور روایات کا مطلب معنی اور ان کی صحت کے حوالے سے ہمارے علماء محدثین ہمیں بتائیں گے. آپ سے کوئی پوچھے کہ بی بی ناراض ہو گئی تھی، کتنا بڑا ظلم ہو گیا تھا، اس کو کہیں اگر بی بی کا ناراض ہونا علماء اہل حدیث کے سامنے
ثابت کر دے میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا. علماء اہل حدیث کے سامنے علماء اہل حدیث کے سامنے پیش کرے ثابت کرے گا. آپ تو عام مسلمان ہیں نا, آپ کو تو کہے گا یہ دیکھو مسلمانوں کی بخاری میں لکھا ہوا ہے, ایسے ہے کہ نہیں. ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے, سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں دیا, سیدنا عمر نے دیا تھا, سیدنا عثمان نے دیا تھا, مقدمہ پکا نہیں ہو رہا ہے نا. تو سیدنا علی نے دیا تھا, علی کا بھی تو دور خلافت آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں آیا. مسلمانوں نے آپ کا خلیفہ منتخب کیا کہ نہیں, آپ خلیفہ برحق بنے کہ نہیں بنے نا, اختیار آئے کہ نہیں, چاہتے تو دیتے, چاہتے تو, مگر جائز ہی نہیں تھا تو دیتے کیسے. تو سیدنا ابو بکر پر جو فتویٰ لگے گا وہی فتویٰ جناب علی پر لگے گا. استغفر اللہ, یہ علی کے نہیں ہیں, یہ علی کے, یہ اہل بیت کے نہیں ہیں, یہ دنیا کی حقیقت اللہ نے ہم پر آشکارا کر دی ہے. یہ نہ رسول اللہ کے ہیں, نہ رسول کے اصحاب کے ہیں, نہ اہل بیت کے ہیں. یہ تو دین سے نکل چکے ہیں, اصحاب تو دین میں ہیں. یہ ایمان سے نکل چکے ہیں, اصحاب تو اہل بیت تو مومنوں کے ایمان میں ہیں. بات سمجھ تو نہیں آتی. یہ قرآن کے منکر ہیں, قرآن مانتے, اہل بیت تو قرآن میں ہیں, اہل بیت تو, اور یہ حدیث کو مانتے نہیں, اہل بیت تو حدیث میں ہیں. پھر اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں, ہمیں سمجھائیں تو صحیح نا بھائی. ایسے ہی ہم کہیں کہ جی آج ہمارے سنی بھائی جو ہے نا, سنی بھائی یعنی اہل حدیث دوسرے تیسرے جو ان کے مقابلے میں, ان کو بھی سنی کہہ دیتے ہیں نا, ان کو مقابلے میں ہونے کی وجہ سے ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے, ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے. ہمارے مولانا ہیں, رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں, فضولیات ممبر و محراب پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لے اور سر کے ساتھ غلو کرتے ہیں, بے سروپا, بے بنیاد, بے سنن, روافظ کی گڑی جھوٹی روایات کے پلندے لوگوں کو سناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے فوز و فلاح پا لی ہے. غلط ہے یہ. مومن مسلمان محتاط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسی کی محبت میں اوپر نہیں جاتا, کسی کے بغض میں نیچے, اصول پہ چلتا ہے نا. کتنی بھی اصولی ہے وہ, اللہ کے دشمنوں, رسول کے دشمنوں, قرآن کے دشمنوں, حدیث کے دشمنوں, صحابہ کے دشمنوں, مومنوں کے دشمنوں, عقل کے دشمنوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو حسین کی شہادت ایسے پڑھتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. یہ اہل حدیث ہیں, اللہ رب العالمین کو منہ کیا دکھائیں گے. یہ کردار کیسا ہے ان کا, کردار کیسا ہے. رٹی رٹائی باتیں, اہل علم سے واسطہ تعلق ہی نہیں ہے. کسی سے کوئی سیکھا نہیں, کسی کی کتاب پڑھ لی, تاریخ کی فلاں کتاب میں ایسے ایسے لکھا ہوا ہے, اور وہ لوگوں کو سنا دیا, بے پر کی اڑائی. میں اپنے بھائیوں سے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں اللہ کے لیے کہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. دین وہ ہے جو صحابہ سے چلا, اب تلک آیا, جو کچھ اس دین میں ہے وہ ہمارا دین ہے نا. اب نئی چیزیں کیوں داخل کرتے ہو دین میں؟ کیا کہتے ہیں, میں جھوٹ بولوں سیدنا حسین کے حوالے سے, توجہ فرمائیے, جھوٹی روایتیں پیش کروں, کیا حسین جھوٹی روایتوں کے محتاج ہیں, جھوٹی باتوں کے؟ یہ سیدنا حسین کی عظمت تو نہیں, یہ ان کی توہین ہے. اچھا جی, اللہ اکبر. اچھا جی, قدر اللہ ماشا وفعل. آپ سماعت فرمائیے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ, جی ہن آواز آندی پئی, سارے تو آندی پئی.
چلو ایویں تقریر کرن دا والا باز آوے تو نہیں یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو اسپیکر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کون سا مائک استعمال کرنا یہ بتائیں اعتراض نہیں آنا چاہیے نا سوچئے اچھا جی بسم اللہ یہ ٹھیک اچھا جی تو سیدنا حسین ان گپوں سے بے بنیاد بے سروپا روایتوں کے محتاج نہ ہی ان کی عظمت ان سے ثابت ہوتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محدثین کے اصولوں کے مطابق جو صحیح روایتیں ہیں ان کی قطار لگی ہوئی ہے ان کی حسن و حسین کے مناقب ہیں ان کے مراتب ہیں ان کے سوابق ہیں ان کی عظمت کے جھنڈے لہرا رہے اسلام کے اندر ان کو نظر ہی نہیں آتی یہ اندھے ہیں غلط باتیں عام کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کر کہتے ہیں امام حسین کیا امام حسین امام علی ابھی یہ بھائیہ جو ہمارا گپو تھا وہ آپ کو سنا رہا تھا 21 منٹ اس نے لگائے وہ کیا نام تھا جو شاعر صاحب تھا مولا علی کہہ رہا کہ نہیں یہ سب ادھر سے آئے ہیں اہل سنت کے مسلک کے اندر یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کسی نے کہا ہے امام ابو بکر کہتے ہیں یہ ان ظالموں سے پوچھو نا جو امام حسین کہتے ہیں امام ابو بکر بھی کہتے ہیں امام عمر بھی کہا امام عثمان بھی کہا نہیں کہتے یہ غلو کہاں سے آیا ان کے اندر سمجھ ہی کون نہیں ہمارے سروں سے بات کیا نکل رہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے نام سے امام نہ لگو شاید وہ ان کی عظمت کو نہیں مانتے الیاذ باللہ ہم کوئی ناسبی خبیث ہوتے ہیں کوئی ناسبی ذلیل مہین ہوتے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کی عظمت کو نہیں مانتے وہ حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے کون حسن حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے پھول کو دیکھ کر دماغ میں تراوٹ آتی ہے کہ نہیں آتی سونگنے سے دماغ معطر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھر جائے ان سے ہم دشمنی رکھ سکتے ہیں ان کی عظمت کو ہم کیسے گرا سکتے ہیں ان کی عظمت کی اتنی بلندی ہے اگر کوئی ساری زندگی بھی حسین کی عظمت کو نیچا دکھانا جائے اللہ کی قسم بال برابر بھی سیدنا حسین کی فضیلت میں فرق نہیں لا سکتا یہ کیسی باتیں ہیں بھائی ہم کن چکروں میں کن سلسلوں میں پڑ گئے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں نہ حسن کو مانتے ہیں نہ حسین کو مانتے ہیں نہ حسن کو مانتے ہیں نہ حسین کو مانتے ہیں نہ علی کو مانتے ہیں نہ فاطمہ کو مانتے ہیں نہ ابو بکر کو مانتے ہیں نہ عمر کو مانتے ہیں جس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گیا تھا جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی اس کو یہ نہیں مانتے اس کو یہ نہیں مانتے یہ کیوں مانے اس کا مطلب پھر تو دین ماننا پڑے گا نا دین سے یہ بیزار ہے عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل اس سے آپ دین کی امید رکھتے ہیں اور یہودی نفاق کے ساتھ اسلام کا لبادہ اس نے اوڑا اور امت کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا آپ کو کسی بھی فرقے کی اصل کو معلوم کرنا چاہیے کہ کہاں سے یہ ان کی اصل کیا ہے کہاں سے یہ پھوٹا ہے جہاں تک مجھے بات سمجھ آتی ہے ایک تو مسئلہ اسلام والا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو انکار ایمان کا انکار ان کے دین کا جو انکار ہے اس وجہ سے ہے کہ جب تک ابو بکر اسلام میں ہے اسلام کا کوئی بال بیکا ہی نہیں کر سکتا سمجھ آگئی بات اگلی بات اہل بیت کہتے ہیں نا آپ کی اہلیہ محترمہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اہلیہ ان کی اہلیہ کیا مطلب کہ اہلیہ کا بیوی گھر والی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں ہیں آپ کی بیوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں آپ کے اہل بیت کون ہیں آپ کی بیویاں ہیں
آپ کی بنات آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، یہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں۔ اہل البیت یا آل بیت، آل بیت نبی کی آل، نبی کی آل ایک ہی معنی ہے، ایک ہی۔ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ۔ بخاری کے اندر روایت ہے، ثابت ہوا کہ آل کون ہے؟ آل نبی کی بیویاں ہیں، ازواج آپ کی ذریت، آپ کی بیٹیاں آپ کی آل ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے کہ میں جی اپنی کوئی قرآن و حدیث کی تعبیر پیش کروں گا تو اس کے لیے تو مسئلہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں نبی پاک کی بیویوں کا ذکر ہے، نبی پاک کی۔ آپ قرآن کریم گھر جا کر کھولیں گے، پہلے بھی بیویوں کا ذکر اور بعد میں بھی بیویوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت اترتی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، آپ کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، ہماری مجال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اہل بیت کے عالم ہیں، اہل بیت کے عالم ہیں۔ ان کو نبی پاک کی دعا ہے، کیا شان والے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ مر جائے گا یہ، مر جائے گا یہ۔ عباس نے کہا عباس عباس عباس، مگر کبھی بھی عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لے گا، کبھی بھی عبداللہ بن عباس صحابی کا نام، جو اہل بیت کے عالم ہیں ان کا نام تو سیدنا حسین کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کوئی عباس تھا، یا کوئی بھی اہل بیت کا کوئی بچہ تھا یا کوئی فرد تھا، اس کو کہتے ہیں عباس نے یہ کہا، عباس کو تیر لگا، فلاں نے یہ ہوا، فلاں کو یہ ہوا، فلاں کو یہ ہوا، یہ باتیں ہیں۔ عالم اہل بیت عبداللہ بن عباس کا کبھی پوری زندگی ذکر بولتے تو نہیں، کیوں؟ اگر اہل بیت کو مانتا ہے تو عبداللہ بن عباس کا ذکر کرے گا نہ کرے گا؟ اس لیے کہ اہل بیت سے دشمنی ہے، اور خصوصاً عبداللہ بن عباس سے دشمنی ہے۔ ان کو نبی پاک کی دعا ہے اللہم علمہ تاویل اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ تو قرآن انہوں نے ماننا، جس قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی ہے اس قرآن کو نہیں مانتے، تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو کیسے مانیں گے؟ لوگ تو کہیں گے یہ وہ تفسیر ہے اس قرآن کی جس کو عبداللہ بن عباس مانتے تھے، آپ تو قرآن نہیں مانتے ہو۔ اہل بیت کے عالم ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا جی، ہاں ہاں اچھا جی، اب بابا ٹھیک ہے جی، اب بابا ٹھیک ہے، اچھا جی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہا نزلت فی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِرَكُمْ تَطْہِیرًا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق بطور خاص نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اکرمہ، من شابہ حلتہ انہا نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آئے جو چاہے میں اس سے مباہلہ کرتا ہوں کہ یہ آیت نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
یہ بات تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے کہی تھی، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ وہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، نبی کی۔ آج بھی ہم مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسے آ جائے ہم سے مبالغہ کریں۔ اور مسلمانوں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے نہیں مانتے۔ اچھا، ایک صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزیں ثقلین بڑی عظمت والی ہے، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہارے کو پیش کر دیکھو بھی اہل بیت حدیث میں آ گیا، مسلم میں ہے میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اس حدیث سے جس میں ہے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، اس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے دو چیزیں چھوڑ کو، مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا قرآن کو سمجھنا سیکھنا عمل کرنا اور اہل بیت کا ادب کرنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، یہی معنی تھا نا؟ نہ قرآن مانا نہ اہل بیت کے حقوق کا لحاظ کیا، یہ اس حدیث کے منکر بن گئے۔ ان کا کفر اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ کیا شان تھی اہل بیت کی؟ اہل بیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے چلے، آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں، آپ نے فرمایا میرے حوض تک پہنچیں گے، اور میرے ازواج، میری بیٹیاں، میرے اہل بیت کہاں پہنچیں گے؟ میرے حوض تک پہنچیں گے، میرے حوض تک۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ بھی پہنچیں گے کیا نبی کے حوض پر؟ کیسی بات ہے؟ تو مسلمانوں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ آپ کو معلوم ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ یاد باللہ سید عائشہ ایسی ہیں حتیٰ کہ ان کو کتیا تک کہہ دیتے ہیں۔ 1000 صفحے کی کتاب ایک برے راسی نے لکھی ہے، ثابت کیا ہے کہ عائشہ بدکارہ تھی، عائشہ زانیہ تھی۔ ایسے کہ دین کا تو اعتبار کرتا ہے ظالم، اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ مجھے یہ تو بتائیں، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ ایسوں سے منہ لگاتے ہیں آپ لوگ؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بطون کر، آپ کو معلوم ہے سید عائشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدرتا 16 آیات قرآن مقدس میں نازل کی ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا عائشہ اللہ کی جنت میں میری بیوی ہوگی، عائشہ اللہ کی جنت میں میری، صحیح بخاری، اللہ کی جنت میں میری بیوی ہوگی۔ کسی بیوی کے بستر پر مجھ پر وحی نہیں آئی سوائے میرے عائشہ کے بستر کے۔ اللہ نے عائشہ کے بستر پہ وحی کیوں نازل کی؟ اس لیے جب تک عائشہ کو نہیں مانو گے رب کی وحی کو مان سکتے؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ جب تک عائشہ کو نہیں مانو گے، ماں نہیں مانو گے، ماں نہیں مانو گے، ازواجہ امہاتہم، ماں نہیں مانو گے، وحی کا کوئی اعتبار نہیں، وحی کا کوئی اعتبار کر سکو گے؟ اس لیے ان کا وحی پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کرتے۔ آپ اصحاب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، ستایا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کی بیوی پر تہمت لگائی منافقوں ظالموں نے کہ نہیں لگائی تھی؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب مہین ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ تو یہ باتیں کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کہاں مانتے ہیں؟ یہ اہل بیت کو ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مہدی آئیں گے، کون آئیں گے؟ مسلمانوں مہدی آئیں گے، کون آئیں گے؟ بعض علماء کی زبان سے میں نے یہ بات ہی سنی ہے، یہ دور ہے جی مہدی آنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، علماء کرام، آپ کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کا پیغام امت تک پہنچا دو۔ یہ مت کہیے
کہ مہدی آنے والے، ہمیں کیا پتا مہدی آنے والے ہیں کب آئیں گے، یہ تو اللہ کو پتا ہے. ہمارا یہ کام. اور کتنے جھوٹے مہدی ہونے کے دعویٰ بھی کر رہے ہیں. مہدی ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کا نام میرے، مہدی کا نام میرے نام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ محمد. کیا نام؟ اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر محمد بن. میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، من اہل بیتی، میرے اہل بیت سے ہوں گے، میرے اہل. یہ تو ابو داؤد اور دیگر مسلمانوں کی کتابوں کے اندر رہتے ہیں. یہ اس مہدی کو بولتے نہیں. بھائی میرے پاس وہ مثالہ جات نہیں ہے جو آپ دیکھیں نا، کانوں کا ہوتا ہے نا کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسی ایسی کوئی سر شر ہو، سننے بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ اہل بیت کو، اور مہدی اہل بیت کا ہوگا، مہدی اہل بیت میں سے اس کو یہ مانتے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہیں گے دیکھو اہل بیت کو انکار کرو، اہل بیت سے انکار کر رہے ہو، تو کیوں نہ ہم اپنا مہدی متعارف کرائیں. ہمارا بارہ امام محمد بن حسن عسکری وہ ہمارا مہدی ہے، غار میں چھپا ہوا ہے. سمجھ آتی ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن حسن عسکری، یہ خراسان سے آئے گا، اور اس کی کوئی حقیقت وہ ہے انکا، ایک پرندہ جس کی دنیا میں وجود نہیں مگر نام ہے، وجود نہیں نام ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں کہتے تھے چپ کرو، پریوں کے آگے آپ کو ڈالیں گے، کہتے تھے کہ نہیں. اور یا جن ہیں یا فرشتے یا انسان ہیں. پری بھی بھلا کوئی مخلوق ہوتی ہے، اور پری کوئی مخلوق ہے؟ نام ہے، حقیقت. مہدی ہے ان کا مہدی، جو ان کا مہدی ہے اس کا نام ہے حقیقت. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہمارا مہدی غار میں ہے. ایسوں کے دین پہ اعتبار کرتے ہیں جتنے بڑے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں قرآن بھی اس کے پاس ہے. سمرہ والی غار کے میں چھپا ہوا ہے، وہ آتا کیوں نہیں؟ پکار کر رہے ہیں، آ نہیں رہا. اگر اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ مہدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جن کے متعلق آپ کی متواتر حدیثیں ہیں، اس کو تو ماننا ہی نہیں. کیونکہ یہ حدیث مانتے، حدیث نہیں مانتے تو اہل بیت کہاں سے مانے؟ ان کا اہل بیت سے کوئی واسطہ تعلق؟ بات تو نہیں سمجھ آئی. یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. ایسے کرو، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. حدیثیں کہاں مانے؟ حدیثیں نہیں مانتے. سندوں کو ان کو پھر بددعا لگی. ان کی کتاب ہے اصول کافی. کتاب کا کیا نام ہے؟ اصول کافی. اس کے اندر ایک سند لکھی ہوئی ہے. سند علماء جانتے ہیں، یہ عام باشعور مسلمان بھی جانتے ہیں کہ سند کیا ہوتی ہے. سند کیا ہے؟ ایک گدھا ہے جو اپنے باپ گدھے سے، وہ اپنے باپ گدھے سے بیان کر رہا ہے، کھوتا کھوتے سے بیان کر رہا ہے. کھوتا، اور جن کا دین کھوتے روایت کریں ان کے دین پر آپ اعتبار کرتے ہیں. اور یہ تو برے اور گندے لوگ ہیں، یہ اصحاب کو کیسے مانے، یہ اہل بیت کو کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ کیا تصور رکھتے ہیں اہل بیت کے بارے میں بتائیں. لَيُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. جتنی گندی باتیں اہل بیت سے منسوب کرتے ہیں، اللہ اہل بیت سے ان باتوں کو دور کر دیتے ہیں. سمجھ تو نہیں آئی؟ نبی کی بیویوں سے دور، نبی کی بیٹیوں سے. اور دوسری بات ایک اور بتاؤں، یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے. کہیں استغفر اللہ. کتنی بیٹیاں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی، صاحبزادی زینب، صاحبزادی ام کلثوم، صاحبزادی رقیہ.
ان تینوں کو نہیں مانتے، پھر اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں؟ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اور اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو تین بچیاں تھی، زینب، ام کلثوم اور رقیہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی، بلکہ سیدہ خدیجہ کی ایک بہن تھی جو کافر کے ساتھ بیائی ہوئی تھی۔ سیدہ خدیجہ کی بہن کی یہ تین بیٹیاں جو کافر سے ہوئی تھی، ان کے سر پر نبی پاک نے ہاتھ رکھا، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ایسے بیٹیاں بن گئی، محمد کریم کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی۔ ایک وقت آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں لوگ، قیامت۔ لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ نبی کی بیٹیاں اللہ کی عدالت میں کیس لے کر جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ کہ ان ظالموں نے ہماری نسبت ہمارے باپ سے کاٹ دی تھی۔ اللہ فیصلہ کریں گے، اللہ فیصلہ کریں گے۔ کیسی بات، یہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں بھلا؟ میں بتانا چاہتا یہ صدیق کے دشمن کیوں ہیں؟ یہ صدیق کے دشمن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صدیق اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ مسلمانوں کی کتاب بخاری ہے، مسلمانوں کی کتاب ارکبو محمدن، پڑھئے، ارکبو فی اہل بیتی، ارکبو محمدن فی اہل بیتی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا لحاظ کرو، ان کے حقوق کو پہچانو۔ یہ کون کہہ رہے؟ کون کھرچے گا مسلمانوں کی صحیح بخاری سے جناب ابو بکر صدیق کا یہ فرمانے گرامی؟ دشمنی اس لیے کمائی کہ صدیق بتاتے ہیں اہل بیت کے حقوق ہیں، اہل بیت کے، نبی کی ازواج کے، بنات کے حقوق ہیں۔ پہچان کرائی، کیا کرائی؟ پہچان، اور وصیت کی خلیفہ ہونے کے ناطے سے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ ایک طرف میرے نبی کے اہل بیت ہیں، ایک طرف میرے اہل بیت ہیں۔ مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کو حقوق کا خیال رکھنا، ان سے صلہ رحمی کرنا اپنے اہل بیت سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، مقدمہ یہ ہے کہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ جو اہل بیت کی بات کرتا ہے، جو اہل بیت کی اس سے دشمن بن جائیں گے، اس کے دشمن بن جائیں گے۔ اب سوچیں، جناب علی کی شاگرد ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، فرماتے حب اہل بیت نبی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کر، لا تکن رافضیا، رافضی مت بن، رافضی مت بن۔ کیا مطلب ہے؟ جو رافضی ہے وہ محمد کریم کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے ائمہ نے بتایا، اور ائمہ میں کون؟ جناب علی کے شاگرد ہیں، جناب علی کے شاگرد نے بتایا کہ جو رافضی ہوتا ہے وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، جو رافضی ہوتا ہے اہل بیت کو، ان کا دعویٰ کتنا ہے؟ دعویٰ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک قول بھی نہیں مانتے۔ کتنے قول؟ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بولے، ایک قول بھی، وہ ایک قول بھی نہیں مانتے۔ کتنے قول؟ ایک قول بھی نہیں مانتے۔
دنیا کی کوئی عدالت لگے ہمیں گرفتار کر کے لے جایا جائے، ہم بتائیں گے جناب علی کا یہ ایک قول بھی نہیں مانتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کو ریت کی حویلی ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقدمہ ہی نہ لڑ سکے؟ سمجھ تو نہیں آئی بات؟ یہ ظالم کتنے ہیں، دیکھتے جائیے، دیکھتے جائیے یہ ظالم کتنے ہیں۔ یہ علی کی بھی نہیں، یہ حسن و حسین کی بھی نہیں۔ حسن و حسین کو ماننے والے، علی کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والوں کے عقائد و اعمال یہ ہوتے ہیں، ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا کردار ایسے ہوتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ سبحان اللہ، صحیح بخاری ہے، مسلمانوں کی یعنی حدیث کی جو کتاب ہے، سپریم کورٹ، مضبوط حدیثوں والی، جس کے اندر ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت ہے، مرفوع نہیں، ان کا اپنا ایک فرمان ہے۔ آپ نے نماز عصر پڑھی، بہر آئے تو جناب حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو اٹھایا کندھے پر سوار کر لیا، اٹھایا کندھے پر، اٹھایا کندھے پر سوار کر لیا۔ کیسا جی؟ مرکب کیسا اور سواری کیسی اور سوار کیسا؟ حسن کو، میرے نبی کے پھول کو، جنت کے سرداروں، جنت کا سردار کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ہے چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا، علی کا بیٹا، بے ابی، بے ابی، میرا باپ قربان، شبیہ بن نبی ولا شبیہ بے علی، علی یضحک، علی یضحک، علی یضحک۔ کہتے کیا ہیں؟ میرے باپ قربان محمد کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ علی ہنس رہے تھے، علی ہنس رہے تھے۔ یہ ان کے نزدیک جناب ابو بکر کا جرم ہے۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ جرم ہے ان کے نزدیک ابو بکر کا۔ ابو بکر اہل بیت کی عزت کیوں کرتے تھے؟ اہل بیت کی ڈھونگ کیا رجایا؟ یہ ناسبی ہیں، ناسبیو، 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 ناسبیو۔ بات نہیں سمجھائی؟ اہل سنہ کو کیا کہہ دیا؟ وہ اہل حق، اہل حدیث کو کیا کہہ دیا؟ یہ ناسبی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ یاذ باللہ، اللہ یاذ باللہ، اللہ یاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ جس دین میں، جس ایمان میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ دین معتبر نہیں، وہ ایمان معتبر نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ ہمیں ناسبی کہہ کر خود دشمنی کمائی، ہمیں ناسبی کہہ کر خود دشمنی کمائی اور الزام تراشی کی مسلمانوں پر۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ہمارے امام نے بتایا، ان کا اسلام میں کوئی حصہ، اور ان کا اسلام میں کوئی حصہ، اس لیے کہ یہ اسلام کی بنیادوں کو نہیں مانتے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نہیں مانتے۔ بات سمجھ آتی؟ یہ ان کی زیادتی کہ ابو بکر کیا کرتے ہیں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، علی ہنس رہے ہیں۔ علی رسول اللہ کے مشابہ کرا، نبی کے مشابہ ہے، رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ نواسا، نانا، اے ہم شکل ہیں، ہم شکل ہیں۔ علی یضحک، علی تو ہنستے ہیں، علی تو، اور یہ ظالم روتا ہے ابو بکر کے نام پر، ابو بکر کی باتوں پر۔ واللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کہے رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ کہتے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زبان چوس رہے تھے، آپ کے ہونٹوں پر بوسہ دے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بولیے، زبان چوس رہے تھے، ہونٹوں پر بوسہ
تو معاویہ بولے جس زبان کو، جس ہونٹ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک نے، آپ کی زبان مبارک نے مس کر لیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ یہ دشمنی کی وجہ ہے، یہ دشمنی کی وجہ ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ خلفائے راشدین خلافت 30 سال، خلافت لا منہاج النبوہ، پھر ختم ہو گئی، پھر آئے گی مہدی کے دور میں، پھر آئے گی مہدی کے دور میں، وہ مہدی جو میرا اور آپ کا ہے، وہ مہدی جو ابو ہریرہ کا ہے، وہ مہدی جو ابو ہریرہ کا ہے، وہ مہدی جو ابو ہریرہ کا ہے، رسول اللہ سے حدیث بیان کرنے والا، مہدی سے متعلق بات سمجھائی۔ 30 سال کے بعد اب آگے ظاہر ایک نظام چلنا تھا، اقتدار کس کے پاس آیا؟ جناب حسن کے پاس۔ علی کی وفات کو ان کے بیٹے حسن خلیفہ بن گئے یا بادشاہ بن گئے؟ کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے۔ بخاری میں ہے سیدنا معاویہ پر چڑھائی کر دی، لاؤ لشکر لے کر گئے، لوگوں نے کہا اپنے بابا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی غور فرمائیے، رک گئے، اور وہ سارے کے سارے اقتدار، وہ ملوکیت، وہ خلافت جناب معاویہ کے سپرد کر دی کہ آپ لیں۔ کون لے؟ آپ لیں۔ اللہ اکبر۔ وہ معاویہ جس کی وجہ سے جناب حسن کو سرداری ملی، اس معاویہ کو یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ تو اہل بیت کے۔ نبی پاک نے عرصہ پہلے فرمایا ان ابنی ھذا سید، حسن میرا بیٹا سردار ہے۔ بولیے، بولتے نہیں، ان ابنی ھذا سید، حسن میرا بیٹا سردار ہے، حسن میرا بیٹا سردار ہے۔ سرداری کیسے ملی؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ معاویہ کے ہاتھ میں صلح کرے تو سرداری ملتی ہے حسن کو۔ کس کو؟ آپ کو سمجھ تو نہیں آئی؟ خلافت معاویہ کے سپرد کرے تو سرداری بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ سردار بنے کہ نہ بنے؟ سردار بنے کہ نہ بنے؟ بنے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا معاویہ کو کوستے ہیں کہ نہیں کوستے؟ کوستے ہیں نا، کوستے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ اہل بیت کو مانے تو اہل بیت پر جھوٹ بولے۔ بولیے ذرا توجہ فرمائیے، ابھی میں اختتام کرتا ہوں گفتگو کو۔ اگر اہل بیت کو مانے، ان پر جھوٹ بولے، یہ اہل بیت پر جھوٹ بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ رب العالمین پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ یہ تو جبریل کو بھی برا کہتے ہیں۔ جبریل ان کا کیا بگاڑا؟ ان کا ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے نبوت علی کا حق تھا، جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ سمجھ نہیں آئی؟ ٹانڈے کہاں ملتے ہیں؟ قرآن نے ثابت کیا کہ یہود جبریل کے دشمن ہیں، یہود جبریل کے، اور یہود کے ساتھی بھی جبریل کے دشمن ہیں۔ تو وہی کو کیسے مانے؟ جنہوں نے جبریل سے دشمنی کما لی، وہ وہی کو مان سکتے، اور وہ وہی کو مان سکتے، وہی کو نہیں مان سکتے وہ۔ اب سوال ہے، اینڈ کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ ازواج، بیویاں، بیٹے بیٹیاں، بیٹے بیٹے بیٹیاں۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا بھلا داماد بھی اہل بیت میں سے ہوتے ہیں، اگر ہیں تو عثمان کیوں نہیں، علی کیوں ہیں؟ بات سمجھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ بھلا داماد بھی اہل بیت سے ہوتے ہیں؟ علی کے دشمن نے کہا، علی کے، وہ بولے علی کے دشمن نے کہا، اہل بیت کے دشمن نے کہا۔ اعتراض کرتا ہے، اعتراض کیا کرتا ہے کہ داماد اہل بیت میں سے نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو عثمان کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کر دی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں، علی کو، میرے حسن کو، میرے حسین کو، میرے اہل بیت میں داخل کر دے۔
اللہ نے محمد کریم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، علی کو میرے اللہ نے عظمت دی، علی بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔